آج ہم دیکھیں گے پولیٹیکل سائنس کے پاس پیپر جو پوچھے گئے تھے سی ایس ایس کے ایگزام میں، اور یہی سی ایس ایس کے ایگزام کے جتنے بھی پاس پیپر ہیں وہی پولیٹیکل سائنس کے لیکچررشپ میں بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں پولیٹیکل سائنس کے. ہمارا جو فرسٹ کوسچن تھا جو پوچھا گیا تھا پولیٹیکل پلوٹو سیڈ نالج از ورچو. اچھا یہ سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ کوٹیشن پوچھی جاتی ہے نالج از ورچو کس نے دی تھی. تو آپشن میں اگر پلوٹو ہو تو پلوٹو آپ سلیکٹ کریں، اگر آپشن میں پلوٹو نہ ہو تو پھر آپ سوکریٹ چوز کریں. اگر پلوٹو اور سوکریٹ دونوں ایک ساتھ ہو تو پھر آپ چوز کریں پلوٹو کو چوز کریں، کیونکہ موسٹلی ایگزام میں یعنی دو نہیں دیے جاتے ہیں لیکن ہمیشہ آپ کو پلوٹو کا نام دیا جاتا ہے. تو آپ یہ پلوٹو سلیکٹ کر لیں کیونکہ یہ کہا تھا پلوٹو نے. پلوٹو سیٹ نالج از ورچو. نیکسٹ کوسچن از who introduced the local government system in Indian subcontinent? It was British government who introduced the local government system in Indian subcontinent. کیونکہ جو امریکن کالونی تھی برٹش کے ہاتھ سے جب نکل گئی، امریکن ریولوشن آ گیا، امریکہ نے آزادی مانگ لی، تو اس کے بعد کیا ہوا جب انہوں نے یعنی کالونی بنا لی، برٹش انڈیا نے بنا لی، برٹش میں انڈین کالونی بن گئی. تو اس کے بعد یہ ان کو یعنی تھوڑی سی تھی کہ کہیں ریولوشنری نہ آ جائے آفٹر انڈیپینڈنس وار جو ہوئی تھی بٹوین مسلم اینڈ برٹش. تو اس کے بعد انہوں نے ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم اناؤنس کیا تھا تاکہ یعنی جتنے بھی یہ فیوڈل لارڈس وغیرہ ہیں یا بڑے بڑے لوگ ہیں یا مہاراجہ ہیں ان کو ہم دے دیتے ہیں ایک لوکل لیول پہ یعنی الیکشن کروائی جائے یا لوکل سسٹم انٹروڈیوس کیا جائے تاکہ یہ کنٹرول کرے اپنی عوام کو اور ان کی عوام اور یہ لوگ یعنی اوورٹیک نہ کرے سینٹرل پاور کو. تو بیسیکلی یہ اپنے سینٹرل پاور کو کنٹرول کرنے کے لیے لوکل گورنمنٹ سسٹم اناؤنس کیا تھا. وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے بعد انہوں نے پروونشنل لیول بھی اناؤنس کیا تھا جو 1935 ایکٹ میں. اچھا نیکسٹ کوسچن پہ چلتے ہیں. ڈاکٹر علامہ اقبال روٹ دا بک پیام مشرق. اچھا ایک اور ڈاکٹر علامہ اقبال کی کتاب پہ سوال پوچھا جاتا ہے پولیٹیکل سائنس میں کہ وہ روٹ دا ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ، تو وہ بھی علامہ اقبال نے یہ کتاب. اچھا نیکسٹ جو ہے ہمیں پوچھا گیا ہے سلیکٹ دا ٹرو اسٹیٹمنٹ. نیچے کافی 4 اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس میں جو چوز کرنی ہے وہ کریکٹ ون کرنی ہے. اب جو آپشن اے میں ہے لبرٹی از اے نیچرل فار دا ہیلتھی ڈیولپمنٹ آف ہیومن پرسنالٹی. First of all, liberty is not the natural for healthy development of human personality. Liberty is necessary for the healthy development of human personality. Option B. اور option جو C ہے liberty is not necessary. Liberty is necessary. So option B is correct. The liberty is necessary for the healthy development of human personality. آزاد ہوگے تبھی تو آپ ایک آزاد خیال سوچیں گے، یعنی ایک انڈیپینڈنٹلی آپ کی سوچ آ سکتی ہے. جب آپ لبریٹ ہوتے ہو، آزاد ہوتے ہو، تبھی آپ ڈفرینٹ قسم کے آپ تھاٹس لا سکتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں. اچھا اگر آپ کے پاس لبرٹی نہ ہوگی، جو آپ سے کہا جائے گا کمانڈ کیا جائے گا تو آپ اسی کے متعلق ہی آپ سوچ سکیں گے، تو ڈفرینٹ تھاٹس نہیں آئیں گے. لبرٹی ہوگی تو ڈفرینٹ کائنڈس آف تھاٹس آئیں گے. اچھا نیکسٹ کوسچن ہے ہو از دا چیمپئن آف پاپولر سوورنٹی. پاپولر سوورنٹی کے چیمپئن کون تھے؟ وہ جین جیک روسو تھے. اچھا یہ ایک بڑا ریپیٹڈ سوال ہے، ہو از دا چیمپئن آف پاپولر سوورنٹی. اچھا تھامس ہوبز از فیمس فار پہلے تو وہ ان کی کتاب پہ سوال آیا کرتا ہے، یا تو ان کی کتاب کے سوال آئے گا کہ لیویتھن کتاب کس نے لکھی ہے، یا آپ سے پوچھا جائے گا
کہ تھامس ہابس فیمس کس لیے ہے؟ تو وہ ایبسلیوٹزم کی وجہ سے فیمس ہے. اور جین جیک روسو جیسے پاپولر سوورنٹی پہ فیمس ہے، تو یہ فیمس ہے ایبسلیوٹزم پہ فیمس ہے. ہم چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں. ایرسٹوٹل سے آپشن اے میں دیکھیں دوستو، دا سائنس از فار دا گڈ آف مین از پالیٹکس، اٹ از سیڈ بائی دا ایرسٹوٹل. دا نیکسٹ کوشچن از میکاویلی واز ڈفرنٹ آپشن ہے، لیکن میکاویلی واز اے پروڈکٹ آف رینیسانس کہا جاتا ہے اس کو. میکاویلی از اے پروڈکٹ آف رینیسانس، کیونکہ یہ اٹلی کے رینیسانس میں اس نے کتاب لکھی تھی دا پرنس، اور اس نے کہا تھا کچھ بھی ہو جائے، یعنی کوئی کسی بھی قسم کا فورس اگر استعمال کرنا پڑے آپ کرو، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ فورس یوز کر سکتے ہیں، وائلنٹ کر سکتے ہیں گورنمنٹ حاصل کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے. تو اس نے ڈفرینٹ قسم کے طریقے بتائے تھے، اور سارے طریقے بروٹل ہی تھے. تو اس نے کہا تھا اٹ ڈزنٹ میٹر، یعنی جتنے بھی طریقے ہیں بروٹلی وغیرہ ڈزنٹ میٹر اینڈ جسٹیفائی. تو اس لیے اس کو پروڈکٹ آف رینیسانس بھی کہا جاتا ہے. اچھا، اور سارے پولیٹیشین جتنے بھی ہیں میکاویلی کی تھیوری فالو کرتے ہیں. میکاویلی پہ الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا. اچھا، جان لاک روٹ ٹو ٹریٹائز آن دا گورنمنٹ. یہ کوشچن بھی بڑا ریپیٹڈ ہے اس میں، ٹو ٹریٹائز آن گورنمنٹ. اچھا، نیکسٹ کوشچن ہے مانٹسکو وزٹڈ انگلینڈ. اچھا، مانٹسکو پہ ایک تو یہ سوال آ سکتا ہے، ایک سوال آ سکتا ہے دا اسپرٹ آف لا کتاب کس نے لکھی تھی؟ اسپرٹ آف لا کتاب لکھی تھی مانٹسکو نے لکھی تھی. یہ دو سوال مانٹسکو پہ ریپیٹڈ آتے ہی آتے ہیں. جو نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس وہ ہے روسو از کنسیڈرڈ اگینسٹ ماڈرنزم. ان کو ماڈرنزم کے خلاف کنسیڈر کیا جاتا کہ یہ ماڈرنزم کے خلاف تھے، کیونکہ جتنی ماڈرنزم پھیلے گی لوگوں کی اور ڈیزائر آئے گی، اور لوگوں کی اور ڈیزائر ان کی بڑھے گی، تو وہ کیا کریں گے، دوسروں کی ڈیزائر دوسروں کی چھینیں گے، جتنے بھی ریسورسز وغیرہ ہوں گے، اور جس میں غریب ہوں گے تو ان کی چھن جائے گی. یعنی اس طرح کا کچھ ماڈرنزم کے وہ خلاف تھے اس سینس میں. چلیے نیکسٹ کوشچن پہ آتے ہیں ہم. اچھا، ہم سے پوچھا گیا، جو نیکسٹ کوشچن ہے ہم سے پوچھا گیا ہے کہ ماؤ واز گریٹلی انسپائرڈ بائی. تو ماؤ جو تھے وہ انسپائرڈ تھے، ایک تو کارل مارکس سے تھے، لینن صاحب سے تھے، ولادیمیر لینن اور کارل مارکس، اور تھے یہاں پہ آپشن نہیں ہے. تو یہاں پہ جو آپشن ہے نا، ڈاکٹر سن یٹ سن. یہ تین بندے تھے ڈاکٹر سن یٹ سین، یہ تین بندے تھے جن سے انسپائر تھے. چلیے نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں. ہمارا جو نیکسٹ کوشچن ہے، اچھا، لینن واز انسپائرڈ بائی، آف کورس ہی واز انسپائرڈ بائی کارل مارکس سے کافی زیادہ انسپائرڈ تھے. دا ٹیچنگ آف کارل مارکس اینڈ فریڈرک اینگلس، یہ دونوں سے انسپائرڈ تھے. اچھا، کارل مارکس واز انفلوئنسڈ بائی ہیگل. اچھا، جون نیکسٹ 15 نمبر کوشچن ہے وہ ہے جان اسٹوارٹ مل پہ. اچھا، ان پہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے، جان اسٹوارٹ مل نے کون سی کتاب لکھی تھی؟ آن لبرٹی پہ انہوں نے بڑی مشہور کتاب لکھی تھی. اچھا، جو یہاں پہ کوشچن پوچھا جا رہا ہے، جان اسٹوارٹ مل از ریگارڈیڈ ایز چیمپئن آف وومن رائٹس کے چیمپئن انہیں مانا جاتا ہے. اور آن لبرٹی پہ بڑی فیمس کتاب ہے، یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے. اچھا، جرمی بینتھم کے اوپر ایک اور سوال آتا ہے کہ یوٹیلیٹیرینزم کا کانسیپٹ کس نے دیا تھا؟ تو وہ جرمی بینتھم نے دیا تھا. اور پین اینڈ پلیجر کا کس نے دیا تھا؟ پین اینڈ پلیجر سے ریلیٹڈ بھی سوال آتا ہے، وہ بھی جرمی بینتھم نے دیا تھا.
یہاں پہ جو بینتھم جرمی بینتھم انفلوئنس کس سے ہوئے تھے؟ جرمی بینتھم انفلوئنسڈ جیمس مل کو انہوں نے انفلوئنس کیا. جرمی بینتھم انفلوئنسڈ جیمس مل. اچھا ابن خلدون راشد ابن خلدون is known as the father of, تو انہیں فادر آف ہسٹری کہا جاتا ہے. ہسٹری. اچھا نیکسٹ کوشچن جو ہے the name of the book which الغزالی wrote. الغزالی نے کون سی کتاب لکھی تھی؟ تو وہ نشاط الملک لکھی تھی کتاب. نشاط الملک. اور الغزالی بڑے خلاف تھے ایرسٹوٹل کی فلسفی اور پلوٹو کی فلسفی سے. اور ابن سینا اور الفارابی یہ بڑے انفلوئنس تھے اور بڑے انسپائر تھے پلوٹو اور ایرسٹوٹل کی فلسفی تھے. اور اس پہ الفارابی نے کافی ورک بھی کیا تھا، یعنی اس کو اس طرح دوسری شیپ دی تھی، اسلام سے ملانے کی کوشش کی تھی. تو فلسفی کو اس طرح یعنی ناپسند کیا تھا غزالی نے، اور بڑے سخت ان کے خلاف کتاب بھی نکالی تھی. اچھا یہاں پہ پوچھا گیا ہے نشاط الملک کتاب یہ لکھی ہے الغزالی نے، آپ اتنا یاد کریں. اچھا جو نیکسٹ کوشچن ہے الفارابی ڈیڈ ہز بیسٹ ٹو ریکنسائل. یہ تھے گریک تھاٹس اینڈ اسلامک شریعہ. اچھا یہ پلوٹو اور ایرسٹوٹل سے بڑا انسپائر تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ یعنی ریکنسائل کی گریک اور اسلامک شریعہ کو. اچھا المروردی was expert of the law of Sharia. پلوٹو روٹ. اچھا پلوٹو نے کیا لکھا؟ پلوٹو نے لکھا the laws. ہوبس روٹ. ہوبس نے کیا لکھا؟ ہوبس نے لکھی کتاب لیوائتن. اور جو نیکسٹ کوشچن ہے وہ ہے جان لاک بلانگس ٹو کانٹرٹیرین ٹریڈیشن. نیکسٹ کوشچن ہے بینتھم انسپائرڈ جرمی بینتھم جرمی بینتھم انسپائرڈ دا پریزن ریفارمس. نیکسٹ کوشچن ہے J.S. Mill. John Stuart Mill he wrote the book on liberty. So Karl Marx had a great influence on. تو جو کارل مارکس کا گریٹ انفلوئنس تھا لینن پہ اور ہز کامریڈ. لینن اور اس کے جتنے بھی کامریڈس ہیں سارے انفلوئنس تھے کارل مارکس پہ. اچھا ایک کوشچن بھی بڑی بات پوچھا جاتا ہے ماؤ روڈ آن کنٹراڈکشن پہ اس نے کتاب لکھی تھی آن کنٹراڈکشن ماؤ روڈ. نیکسٹ کوشچن ہے Lenin had great influence over the organizers of Socialist Party. He had a great influence over the organizers of Socialist Party. Achha, next question is Allama Iqbal was tutored by Maulvi Sayyid Mir Hasan. He was tutored by Maulvi Sayyid Mir Hasan. The next question is Ibn Khaldun is famous for his Muqaddimah Tariq. اچھا یہ اس طرح پوچھتا ہے مقدمہ تحریک کس نے کتاب لکھی ہے؟ تو یہ ابن خلدون رشید نے لکھی ہے.
یا پوچھا جا سکتا ہے ابن خلدون رشید از فیمس فار، سو ہی از فیمس فار مقدمہ تاریخ بک. اچھا نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں. نیکسٹ کوشچن پوچھا جاتا ہے المروزی واز بورن ان، ہی واز بورن ان بصرہ. اچھا نیکسٹ کوشچن جو اکثر پوچھا جاتا ہے نظام الملک توسی واز فیمس فار، نظام الملک توسی واز فیمس فار ہز وزڈم. اچھا نیکسٹ کوشچن جو پوچھا جاتا ہے یو ایس اے از رولڈ بائی a power elite who said this. It is said by Wright Mills. C. Wright Mills. Option A is the correct. The next question is authoritarianism is the worst form of dictatorship. The next question is in communist countries, the Communist Party office holder became a class. A class. Option A is the correct. The next question is sovereignty is characteristic of. Sovereignty is the characteristic of. It is the characteristics of state. Not the nation, not the society, not the government. Sovereignty is the characteristics of state. Acha, Machiavelli said, he said, I love my country more than my soul. It is said by the Niccolo Machiavelli. The next question is Aristotle founded the Lyceum. The Lyceum. Option A is the correct. Montesquieu had a great influence over, تو وہ تھے دا فرینچ ریولیوشن. ہمارا جو نیکسٹ کوشچن ہے وہ ہے روسو روٹ سوشل کانٹیکٹ. نیکسٹ کوشچن جو ہے ہمارا Machiavelli was born in Florence city of Italy. He was from Italy. Aristotle was the famous student of Plato, and Plato was the student of Socrates. اچھا نیکسٹ کوشچن is Plato was famous for student of Socrates. اچھا نیکسٹ جو اسٹوڈنٹ وہی آگے جو ہم نے پہلے بتایا تھا ایرسٹوٹل پلوٹو کا اسٹوڈنٹ ہے، پلوٹو سوکریٹ کا اسٹوڈنٹ ہے. اچھا تھامس ہابس کے بارے میں پوچھا گیا کہاں پیدا ہوئے تھے. تھامس ہابس واز بورن ان اسپین. ہی واز بورن ان دا ایئر آف اسپینش ارمنڈا. اچھا یہ پوچھا گیا ہی واز بورن ان دا ایئر آف اسپینش ارمنڈا. اچھا اسپینش ارمنڈا کے سال میں یہ پیدا ہوا تھا، شہر نہیں پوچھا ہم سے. اچھا نیکسٹ جو کوشچن ہے بینتھم از دا فادر آف یوٹیلیٹیرینزم. جرمی بینتھم از دا فادر آف یوٹیلیٹیرینزم. ہمارا جو نیکسٹ کوشچن ہے وہ روسو واز بورن ان جنیوا سوئٹزرلینڈ. تو یہ جنیوا سوئٹزرلینڈ میں پیدا ہوئے تھے. نیکسٹ کوشچن ہے Montesquieu wrote. He wrote book
on the Spirit of Law. The Spirit of Law is very famous book of Montesquieu. اچھا جو ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے وہ ہے جان لاک ہیڈ اے گریٹ انفلوئنس اوور. So John Locke had a great influence on the American founding fathers. جو نیکسٹ کوشچن جو ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے وہ نیکسٹ کوشچن ہے جان اسٹوارٹ مل he was an active public figure. نیکسٹ کوشچن جو ہے ہمارا وہ ہے کارل مارکس. کارل مارکس از the father of scientific socialism. From the following option, it is the most suitable that the Karl Marx is the father of scientific socialism. The next question is about Lenin. Lenin was, the question is, Lenin was, option A is a Bolshevik leader. He was a Bolshevik leader. Achha, the next question is, Mao Zedong established the People's Republic of China with the help of Chinese peasantry. With the help of Chinese peasantry, he established the People's Republic of China. You can also pronounce Mao Zedong. The next question is Nasiruddin Tusi was a Grand Wazir of Nizam Shah. Grand Wazir of Nizam Shah. اچھا نصیرالدین توسی یہ ایک بہت بڑے میتھامیٹیشین تھے, ایسٹرونامر بھی تھے اور فلاسفر بھی تھے, آرکیٹیکٹ بھی تھے, اور ان کا جو پورا نام ہے محمد ابن محمد الحسن الطوسی, یا پھر ہم کامنلی جسے کہتے ہیں نصیر الدین طوسی. اینڈ ہی آلسو جوائنڈ دا منگولز ٹو کانکور دا بغداد. So the next question is Dr. Sir Muhammad Iqbal was born in 17 of he was born in سال پوچھے ہم سے 1877 میں علامہ اقبال صاحب پیدا ہوئے تھے. اچھا the next question is the name of book which الغزالی wrote. الغزالی نے کافی بکس لکھی ہوئی ہے اور ان بکس کے ریلیٹڈ پوچھا جاتا ہے. جو یہاں پہ آپشن ہے جو بکس لکھی ہے وہ لکھی ہے ایام علوم الدین, یہ کتاب لکھی ہے الغزالی نے. اور سوال الغزالی سے پوچھا جاتا ہے الغزالی کو کس اور نام سے جانا جاتا ہے, تو ابو حمید محمد ابن محمد طوسی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اور ان کی پیدائش کے بھی حساب سے پوچھا جاتا ہے کب ان کی پیدائش ہوئی تھی, تو 1058 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہاں پہ ہوئی تھی, تو وہ ایران میں ہوئی تھی. اور ان کی ڈیتھ کا بھی پوچھا جا سکتا ہے, اور ان کی ڈیتھ جو ہوئی تھی وہ 1111 میں ہوئی تھی. اچھا جو ہمارا نیکسٹ کوسچن ہے, اچھا الفارابی is known as the second teacher. The next question is Ibn Khaldun name is associated with Asabiyya. یہ کتاب لکھی تھی ابن خلدون رشید نے, یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. اچھا نیکسٹ کوسچن ہے وہ ہٹلرائٹ تھیوری آف اسٹیٹ از نون ایز نیشنل سوشلزم. ہٹلرائٹ تھیوری آلسو نون ایز نیشنل سوشلزم. The next question is the system of basic democracy was introduced in Pakistan by Ayub Khan. ایوب خان نے بیسک ڈیموکریسی سسٹم انٹروڈیوس کی تھی پاکستان میں. یہ کہ انٹروڈیوس کی تھی کہ یہاں پہ کافی لوگوں کو شعور نہیں ہے, تو وہ لوگ
یعنی ووٹ دے سکتے ہیں, چوز الیکٹ کر سکتے ہیں تھرو دا الیکشن, جو پڑھے لکھے ہو اور جن کی سمجھ ہو اور جو صحیح سے سوچ سکے. تو ٹوٹل جو ووٹنگ ہوئی تھی وہ 80,000 کی ہوئی تھی یہ بائی ایوب کا. یہ تو ایک موقف تھا. دیکھیں یہ بھی ایک ٹیکٹکس ہوتی ہے, جو سینٹرل پاور ہے وہ کبھی بھی یعنی عام لوگوں کے نہیں دی جاتی ہے, تاکہ اس سے کیا ہوگا, پاپولر لیڈر آ جائے گا. یہ اس وقت کی بات ہے. تو یہ گیم کھیلی تھی ایوب خان صاحب نے, اور وہ بھی ایک فارملٹی تھی. جو پاکستان میں ویسے کہا جاتا ہے جو جنرل الیکشن ہوئے تھے وہ 1947 کے بعد ہوئے تھے. 1970 کے جنرل الیکشن کو یعنی الیکشن کہا جاتا ہے کہ پہلی بار الیکشن یعنی کنسیڈر کیے جاتے ہیں کہ ہوئی جو جنرل الیکشن ہوئی تھی. آپ اندازہ لگا لیں 1947 سے لے کے 1970 کے درمیان کوئی جنرل الیکشن نہیں ہوئے تھے. چلیے نیکسٹ کوشچن پہ آتے ہیں. اچھا یہ بھی بڑا پاپولر کوشچن ہے, بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. اکارڈنگ ٹو جان آسٹن. اچھا جان آسٹن کے لحاظ سے یہ سوال موسٹ ریپیٹڈ آتا ہے. جان آسٹن نے کہا تھا, یا اکارڈنگ ٹو جان آسٹن دا لا از دا کمانڈ آف سوورین. دا لا از دا کمانڈ آف سوورین از دا اسٹیٹمنٹ بائی جان آسٹن. یہ بڑی بار ریپیٹ ہوا ہے پولیٹیکل سائنس کے لیکچرار کے بھی پیپر میں اور CSS کے بھی پیپر میں. اچھا نیکسٹ کوشچن ہے, Plato founded the academy at the Athens Greek. پلوٹو نے فائنڈ کی تھی ایتھن میں اکیڈمی فائنڈ کی تھی, ایتھنس اکیڈمی. اچھا نیکسٹ جو کوشچن ہے وہ ہے الیگزینڈر دا گریٹ واز ٹیوٹرڈ بائی ایرسٹوٹل. ایرسٹوٹل کا اسٹوڈنٹ تھا الیگزینڈر. اچھا نیکسٹ کوشچن از میکیاویلی نے کس کی تعریف کی تھی. میکیاویلی پریسز سیزار پورجیا. سیزار پورجیا کو اس نے پریس کیا تھا, تعریف کی تھی. اچھا تھامس ہوبز پریچڈ لا اینڈ آرڈر اینڈ انٹرنل پیس. اچھا تھامس ہوبز کے بارے میں ایک اور سوال آتا ہے کہ یہ کس ٹائپ کی یعنی فارم آف گورنمنٹ کو ترجیح دیتے تھے. یہ مونارکی کو یعنی ترجیح دیتے تھے کیونکہ اس کی انفلوئنس برٹش مونارک کے ساتھ زیادہ تھی. اچھا نیکسٹ کوشچن از جان لاک سیڈ. جان لاک نے کیا کہا تھا. جان لاک نے کہا تھا دا یوز آف فورس کین اونلی چینج دا کنڈکٹ آف پرسن ناٹ ہز بلیف. اچھا دا کنڈکٹ آف پرسن کو آپ چینج کر سکتے ہو یعنی فورس کے تھرو, لیکن اس کے بلیف کو چینج نہیں کر سکتے. تو یہ جان لاک نے کہا تھا. صرف فورس سے کیا ہوتا ہے, کنڈکٹ آف پرسن چینج ہوتا ہے, اس کا بلیف چینج نہیں ہوتا ہے. اچھا نیکسٹ کوشچن ہے مونٹسکو سیڈ what he said that when legislative and executive power are united in the same. legislative power اور executive power جب یونائٹ ہو جاتی ہے in the same person ایک ہی آدمی کو, اور in the same body یا ایک ہی باڈی کو of magistrate there can be no liberty. تو وہاں پہ کوئی آزادی نہیں ہوتی. جب دونوں ہی بندے ایک ہو جائیں گے یا دونوں انسٹیٹیوشن مل کے ایک ہو جائے گا یا ایک ہی کے پاس ہی پاور آ جائے گی اور اگلا کمزور ہو جائے گا, تو پھر اگلے کو کوئی لبرٹی نہیں ہوگی. جیسا جس کے پاس پاور ہوگی وہ اپنا ہی ڈیسیژن کرے گا یا کروائے گا, تو دوسرے کو کوئی پاور نہیں ہوگی. اچھا نیکسٹ کوشچن از روسو سیڈ what he said God makes all things good. Man meddles with them and they became evil. اب روسو صاحب کہتے ہیں کہ خدا نے ہر چیز اچھی بنائی,
God makes all things good, man meddles with them and they become evil. اور اس کے ساتھ جو لوگوں نے تھوڑا کچھ اپنا ملایا اور پھر اس کو ایول بنا اور وہ ایول بن گئی. جیسے آپ دیکھ لیں زمین ہے، ایک کالی زمین ہے، وہ آپ کہہ سکتے گاڈ نے بنائی ہے زمین وغیرہ، خدا کی بنی ہوئی زمین ہے. تو اس پہ اگر آدمی انسان یعنی تھوڑی سی اینٹیں رکھ کے یا گھر بنا لیتا ہے، یعنی میڈل کر لیتا ہے تھوڑا سا، یعنی اپنی طرف سے کچھ کر لیتا ہے، تو وہ ایک پراپرٹی بن جاتی ہے. تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ پراپرٹی پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، دوسرا بندہ بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے، ہر کسی کی یعنی سیم انٹرسٹ ہوتی ہے. تو پھر وہ جو گھر ہوگا، وہ پلاٹ ہوگا، وہ خدا کی جو زمین ہوگی، تو وہ کیا بن جائے گی؟ ایول بن جائے گی. یعنی ایک دوسرے کو لوگ کاٹتے رہیں گے، جس طرح آج ہوتا ہے پلاٹوں زمینوں پہ قبضہ ہوتا ہے. تو یہ روسو صاحب کی تھیوری تھی.